اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ مقصد تا سورت کا بیان ہے 4 مسائل کا۔ پہلا مسئلہ اثبات توحید، اللہ کی ایک اور اللہ کو ایک ماننا ذات اور صفات میں، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اثبات الرسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری جو ہے وہ حق اور سچ ہے، یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں اس صورت میں۔ تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور یہ بتاؤں کہ یہ 4 مسئلے جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے۔ پہلا مسئلہ اثبات توحید، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ دوسرا مسئلہ اثبات الرسالہ، اس کا مطلب محمد الرسول اللہ۔ پہلے 2 مسائل سے ہمارا کلمہ بن جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ کس چیز پہ دنیا میں تمام کے تمام عالم میں پھیل جائے گا؟ تو تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنے سے۔ اور جہاد کے لیے شرط جو ہے وہ انفاق ہے، خرچ ہے۔ اگر آپ خرچ نہیں کر سکتے تو آپ جہاد نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 مسائل جو صورت میں ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہے اور کمبائن ہے۔ سورت 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 177 سے 253 تک 253، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ 254 سے لاسٹ تک۔ پہلا حصے میں اثبات التوحید، دوسرے حصے میں اثبات الرسالہ، تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ۔ پہلا حصہ جو ہے سورہ بقرہ کا وہ 100 آیات ہے، وہ 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے 20 تک، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے 39 تک، تیسرا باب آیت نمبر 40 سے لاسٹ تک 100 تک۔ پہلا باب جو ہے 20 آیات ہے۔ پہلے باب میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں ترغیب القرآن، آیت نمبر 3، 4، 5 میں مومنین کے 5 صفات اور ان کے حکم دنیا و حکم آخرت، آیت نمبر 6، 7 میں کفار کی یعنی منکرین کے 2 صفات اور ان کے حکم دنیاوی اور حکم آخرت، آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک منافقین کے 10 صفات اور اس کے حکم دنیاوی اور حکم آخرت، اور پھر لاسٹ میں 4 آیات جو رہتے ہیں، آیت نمبر 17، 18، 19، 20۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں 17، 18 میں پہلا مثال آگ کا منکرین کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے آیت نمبر 19 اور 20 میں دوسرا مثال وہ ہے پانی کا، وہ ہے منافقین کے ساتھ، اور پھر آیت نمبر 20 تک یہ پہلا باب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام خلاصہ ہے اس صورت کا۔ ترجمہ ہم نے تفسیر کے ساتھ شروع کیا۔ پہلا آیات جو ہے ہم نے پڑھا تھا الف لام میم، اس حروف کے اللہ عالم بمرادہ، اللہ جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے اپنے حروف کے معنی کو۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے بیان کرنے میں اصول ایمان۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب جو ہے بیان کرنے میں، کس چیز کے بیان کرنے میں؟ ایمان کے اصول کے بیان کرنے میں، یعنی ایمان کے اصول جو ہے یہ قرآن کریم نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ کامل کتاب ہے ایمان کے اصول کے بارے میں۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب جو ہے کس چیز میں کامل؟ اصول ایمان بیان کرنے میں کامل۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ہدن، یہ قرآن جو ہے یہ مضبوطی ہے، للمتقین، موحدین اور متبع سنت کا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ موحد ہو، توحید جانتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت کے متبع ہے، تابع ہے، وہ لوگ متقی ہے۔ تو للمتقین ہدن، یہ قرآن جو ہے یہ مضبوطی ہے للمتقین، ان لوگوں کو جو موحدین ہے اور ان لوگوں کو جو رسول اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہیں۔ الف لام میم، اللہ خوب جانتے ہیں اپنے حروف کے معنی کو۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے، کس چیز میں کامل ہے؟ اصول ایمان بیان کرنے میں کامل کتاب۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کے مضامین میں۔ ہدن، یہ قرآن مضبوطی ہے للمتقین، موحدین اور سنت کا اتباع کرنے والوں کے لیے۔ ذالک الکتاب نمبر 1، لا ریب فیہ نمبر 2، ہدن للمتقین نمبر 3۔ یہ 3 باتیں ہیں یہاں۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے اصول ایمان میں۔ یہ کتاب سے پہلے جو الف لام آیا ہے یہ تخصیص کے لیے آیا ہے، خصوصیت کے لیے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں نے الحمد میں ایکسپلین کیا ہے، حمد کے اوپر جو الف لام آیا تھا وہ تخصیص کے لیے تھا۔ تو ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب، تو الف لام جب کتاب سے پہلے آیا تو اس کا مطلب اس میں کمال پیدا ہوا نا۔ اگر الف لام نہیں تھا تو ذالک کتاب ہو، یہ کتاب جو ہے، تو اس میں کمال نہیں تھا۔ اگر الف لام آیا الکتاب تو اس کا معنی ہوا ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب جو ہے اصول ایمان میں۔ دیکھیں
ہم سب کا ایمان ہے قرآن کریم جو ہے یہ کامل کتاب ہے. الحمدللہ تمام مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کامل کتاب ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن پھر ہم پہ بعض لوگ جو ہے یہ کویسچن کرتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب یہ قرآن کامل کتاب ہے تو یہ تو کامل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کریم میں بہت سے چیزیں نہیں ہیں، مسنگ ہے. جس طرح لیٹ سپوز فار ایگزامپل نماز میں رکعتوں کا تعداد جو ہے وہ قرآن کریم میں مینشن نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم میں نماز پڑھنے کے جو وقت اوقات ہے وہ قرآن کریم میں مینشن نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب جو ہے مطلب ایک بندے پہ کتنا زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اگر اس کے پاس کتنا مال ہو، یہ چیز جو ہے یہ قرآن کریم میں نہیں ہے. تو بہت سارے مسائل جو ہے ہمارے اعمال کا تو قرآن کریم میں نہیں ہے. تو کویسچن یہ ہم پہ آتے ہیں کہ ذالک الکتاب، ہم تو یہاں کہتے ہیں کہ یہ قرآن کامل کتاب ہے لیکن یہ تو کامل نہیں ہے. تو میں نے جواب کیا معنی میں، جواب یہ ہے کہ ذالک الکتاب یہ قرآن کامل ہے لیکن احکامات میں نہیں، اصول ایمان میں. ایمان کی اصول جو ہے، اصل ایمان اگر انسان سیکھنا چاہتا ہے تو اے ٹو زی تمام کا تمام جو ایمان ہے وہ قرآن کریم سے سیکھا جا سکتا ہے. قرآن کریم کے علاوہ کسی اور کتاب میں ایمان نہیں ہے، نہیں مل سکتا انسان کو. ایمان کی کاملیت کو اور ایمان کو سیکھنے کے لیے واحد کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے. ٹھیک ہے، تو ذالک الکتاب یہ کامل کتاب جو ہے اصول ایمان میں. باقی جو احکامات ہے تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سنت میں ہے. تو یہ دونوں لازم ملزوم ہے. جو بندہ قرآن مانتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث نہیں مانتے تو وہ لوگ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے. اور جو لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث صرف مانتے ہیں اور قرآن کریم نہیں سمجھتے تو وہ لوگ بھی ایمان کی کاملیت اور ایمان کی اصول کو سمجھنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ دونوں جو ہے یہ لازم ملزوم ہے، قرآن کریم سیکھنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے احادیث. تو ذالک الکتاب، تو احادیث میں کیا ہوا؟ پھر احادیث میں قرآن میں آیا ہے واقیم الصلاۃ، نماز پڑھے. تو احادیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تشریح کی، کہاں کب پڑھنا چاہیے، کتنے رکعتیں پڑھنا چاہیے اور کتنے رکعتوں میں سورتیں پڑھنی چاہیے. تو یہ تمام کی تمام جو تفسیر ہے پھر احادیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا. کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو اللہ کے بعد جو زیادہ سمجھنے والا ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بندے ایک چیز پہ، ایک حکم پہ جو رسول اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سمجھتے تھے ہم سے زیادہ، کیونکہ قرآن کریم ان پہ نازل ہوا نا. تفسیر القرآن بالقرآن، ہم ایک مسئلہ دیکھیں گے قرآن میں، اگر ہمیں نہیں مل رہا تو پھر تفسیر القرآن بالاحادیث، ہم ایک چیز کا، ایک ورڈ کا جو تفسیر ہے وہ حدیث میں کریں گے. قرآن کریم میں آیا ہے واقیم الصلاۃ، نماز جاری کرے. تو ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں اگر اے ٹو زی اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں کہیں پہ بھی یہ منشن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کب پڑھنی چاہیے اور کتنا پڑھنی چاہیے. تو ہم پھر تفسیر القرآن بالاحادیث کرتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کی تفسیر احادیث میں دیکھتے ہیں. تو احادیث میں ہمیں مل جاتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. پھر حدیث میں یہ مل جاتا ہے کہ عصر میں، فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، عصر میں، مغرب میں، ظہر میں، عشاء میں، یہ سب جو نمازیں ہیں اس میں کتنے رکعتیں ہونی چاہیے اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے. تو یہ تفسیر جو ہے یہ ہمیں احادیث میں مل جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو ذالک الکتاب یہ کامل کتاب جو ہے بیان اصول ایمان میں. قرآن کریم جو ہے یہ کامل کتاب ہے لیکن احکامات کی تفسیر احادیث میں ہے. ٹھیک ہے، یہ کامل کتاب ہے کس چیز میں؟ اصول ایمان میں. اب اگر ایک بندہ ایمان سیکھنا چاہتا ہے اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے سیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس چیز سے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ہمارے نزدیک وہ کافر بن جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن کریم کے علاوہ آپ کسی بھی بک سے ایمان نہیں سیکھ سکتے. ایک بندہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ایمان سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو اسٹڈی کرتے ہیں اور قرآن کو نہیں اسٹڈی کرتے، اس کا ایمان نہیں ہے. یا وہ بندہ جو ہے ایک عالم کا کتاب اسٹڈی کرتے ہیں جو قرآن سے اخذ یا تفسیر ہے، تو وہ بندہ ایمان کی طرف جا ہی نہیں سکتا. تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو اصول ایمان میں کامل ہے. ایک بندہ ایمان کی اصول جو ہے، ایمان کے اصول کیا ہے؟ ایمان کے اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے صفات جاننا، توحید جاننا، شرک جاننا، جنت اور جہنم کے لیے جو چیزیں ہیں، مطلب ایک بندہ ایک کام کرے تو وہ ہمیشہ مدامن جہنمی بن جاتا ہے. جس طرح شرک، ایک بندہ ایک کام کرے تو پھر وہ کبھی بھی جہنم جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا. جس طرح توحید، ایک بندہ موحد ہو پھر ان سے گناہ وغیرہ ہو جائے، جہنم میں پاک ہو کر چلا جائے گا جنت. اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ ایک بندہ موحد ہو ہمیشہ جہنم میں رہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اصول ایمان، تو یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں جو ہے یہ قرآن میں ہے. تو ایمان کو سیکھنے کے لیے قرآن کافی ہے. یہ بات سمجھے آپ. ہمارے معاشرے میں ایک مرض بن گیا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایک مسلمان یا کسی دوسرے ملک جا کے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور بک اٹھا لیتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث، یا جو بعض کتابیں ہیں، بکس ہے. بعض حضرات فضائل اعمال بیان کرتے ہیں، بعض حضرات کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں
کیوں بھائی؟ کیونکہ میں لوگوں کی ایمان کی اصلاح کر رہا ہوں۔ تو میں آپ سے ایک کویشچن پوچھ رہا ہوں، کویشچن یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان سکھایا تھا کہ نہیں؟ جی ہاں سکھایا تھا۔ تو کیا اس نے اپنے حدیث پہ سکھایا تھا؟ نہیں، اس نے قرآن پہ سکھایا تھا۔ تو آپ بھی قرآن اٹھائے، لوگوں کو قرآن، ایمان جو ہے وہ قرآن سے سکھایا۔ ہاں احکامات رہ گئے، نماز کیسی پڑھنی چاہیے، آداب اخلاقیات کے لیے اٹھائے نا، پھر احادیث ہے ہمارے پاس، بہت زبردست احادیث ہے، پھر وہ بیان کرے۔ لیکن ایک بندے کو ایمان کی اصول جو ہے وہ قرآن کریم سے صحیح طریقے سے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ جی ہم جب انشاءاللہ قرآن کریم سٹارٹ تو کیا ہے، اینڈ تک جائے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کریم میں ایمان جو ہے کتنے زبردست طریقے سے بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایمان ہے، ایمانیات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے اعمال بھی بیان کیا ہے، اور وہ سب قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں، ہم قرآن کے اینڈ تک سمجھ نہیں سکتے۔ الف لام میم میں یہ میں نے تفسیر کیا ہے کہ اللہ عالم کل ہے، علم کلی جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو دیکھتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ کی تفسیر احادیث میں ہے، وآت الزکوٰۃ کی تفسیر احادیث میں ہے۔ اس طرح جہاد جو ہے کس طریقے سے وہ قرآن میں ہے آلریڈی، لیکن بعض چیزیں جو ہے احکامات ہے، حکم ہے، وضو کے جو طریقہ کار ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، فرائض ہے لیکن طریقہ کار نہیں ہے کہ کس طریقے سے وضو کرنی چاہیے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ احادیث میں ہمیں پھر مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے۔ اگر آپ صرف یہ معنی کریں نا کہ یہ کامل کتاب ہے تو اس پہ ایک کویشچن آتا ہے کہ کامل کتاب کس لیے ہے، بہت ساری چیزیں تو قرآن میں نہیں ہیں۔ تو ہم یہ صحیح معنی کریں، ٹھیک ہے؟ جب بھی معنی کرتے تو میں جو معنی کر رہا ہوں نا اس کو نوٹ کرے اور اس طرح ہی کرے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کویشچن نہیں رہ جائے گا۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے اصول ایمان کو بیان کرنے میں۔ قرآن کریم کامل کتاب ہے کس چیز میں؟ اصول ایمان بیان کرنے کے لیے۔ ایک بات ہو گئی۔ لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس کے مضامین میں۔ قرآن کریم میں جو بھی مضامین بیان کیا گیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی ایک کویشچن آتا ہے۔ کویشچن کیا ہے؟ اللہ کی بات ہماری نزدیک جو ہے وہ درست ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا سورہ حجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے قرآن نازل کیا، اس کا حفاظت بھی میں کروں گا۔ قیامت تک ایسا بندہ نہیں آنے والا جو قرآن کریم میں چینجز کرے۔ چیلنج ہے اللہ کا، ابھی تک کسی نے چینجز نہیں کیا، اور اگر کیا بھی تو ڈائریکٹلی ود ان سیکنڈ ہائی لائٹ ہوا ہے لوگوں کو کہ یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرے، وہ ٹھیک کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ذمہ جو ہے اللہ نے۔ تو اللہ جو بولے یا جو قرآن کریم میں کہے تو وہ جو ہے ایگزیکٹ ہے، اس کے ہم نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے؟ تو کویشچن یہ آتا ہے کہ لا ریب فی، اللہ نے ایگزیکٹ ورڈ بتایا کہ قرآن کریم کے مضامین میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کویشچن یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے تو ابو جہل نے کیوں شک کیا؟ پھر ابو لہب نے کیوں شک کیا؟ بہت سے کفاروں نے اس نے شک کیا قرآن میں، اور اللہ نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے۔ کیا اللہ کی بات غلط ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ لا ریب فیہ عند اللہ وعند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعند المؤمنین، اس قرآن کریم کے مضامین میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے ہاں، کوئی شک نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، کوئی شک نہیں ہے مومنین کے ہاں۔ یہ تین گروہ، یہ تین ایک انسان، دو انسان اور ایک اللہ، یہ تین جو ہے یہ قرآن کریم میں شک نہیں کر رہے۔ کون کون؟ عند اللہ، اللہ جو ہے وہ قرآن کریم کے مضامین میں شک نہیں۔ دوسرا عند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے مضامین میں کوئی شک نہیں تھا۔ وعند المؤمنین، اور جو موحد ہے، مومنین ہے، ان کے نزدیک قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی کفار وہ ضرور شک کریں گے قرآن کریم میں۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی لا ترتابوا فیہ، لا ترتابوا فیہ، اے سننے والے آپ شک مت کرے تو قرآن کریم میں شک نہیں ہے، یہ دوسرا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ شک نہ کرے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ابو جہل نے شک نہ کیا ہوتا تو قرآن میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر ابو لہب وغیرہ جو کفار تھے اس نے اگر قرآن کریم میں شک نہیں کیا ہوتا تو قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لا ریب فی دو معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے دو معنی کیے۔ پہلا معنی لا ریب فی عند اللہ وعند الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعند المؤمنین، قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور تمام مومنین کے نزدیک۔ دوسرا معنی لا ریب فی یعنی لا ترتابوا فی، اے قرآن کریم سننے والے قرآن کریم میں کوئی شک مت کرو تو قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دوسرا معنی ہوا۔ تو لا ریب فی۔ اب ہدن اگر آپ کو یاد ہے اہدنا الصراط المستقیم میں نے تفسیر کیا تھا، اگر آپ یہ معنی کریں کہ ہدن یہ قرآن ہدایت ہے للمتقین، متقی کے لیے، تو متقی آلریڈی ہدایت پہ ہے تو قرآن کس طرح ہدایت ہوا؟ اگر میں کہوں کہ درزی صاحب آپ جو ہے وہ درزی سوٹ جو ہے وہ سلائی کرنا سیکھے، یا میں کہوں کہ ڈرائیور صاحب آپ ڈرائیونگ سیکھ لے، تو میرا یہ بات غلط ہے، کیونکہ ڈرائیور آلریڈی ڈرائیور ہے، میں اس کو کیوں بول رہا ہوں کہ آپ وہ سیکھیں؟ ٹھیک ہے، میں ایک ایسے بندے کو کہوں گا جس کے پاس ڈرائیونگ اسکل نہیں ہے، اس کو میں کہوں گا کہ ڈرائیونگ سیکھ لینا۔
تو ہم متقی کو ہدایت کیسے پلا سکتا ہے؟ متقی تو آلریڈی ہدایت پہ ہے. ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقی کے لیے، متقی آلریڈی ہدایت پہ ہے، تو قرآن کیوں ہدایت ہے؟ میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں. تو ہدن کا معنی جو ہے یہ مضبوطی ہے. اور یہاں پہ کون سی مرتبے پہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں نے بتایا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ 4 مراتب پہ ہے: ہدایت عامہ، ہدایت خاصہ، ہدایت خص الخاص. تو اللہ اکبر، تیسری مرتبہ پہ ہے ہدن کا معنی ہدایت خص الخاص، جس کا معنی ہے مضبوطی. تو ہدن یہ قرآن مضبوطی ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی، بعض حضرات متقی ایسے بندوں کو کہتے ہیں کہ جس کا ماتھا جو ہے وہ کالا ہو، اور اس کا ثبوت وہ دے رہے لوگوں کو کہ میں بہت زیادہ سجدے کر رہا ہوں، اس لیے میرا جو وہ ہے وہ کالا ہو گیا، پیشانی جو ہے وہ کالا ہو گیا ہے. یہ غلط ہے. وہ داغ وغیرہ سے کالا کیا جاتا ہے، سجدے سے کبھی بھی آپ کا پیشانی جو ہے وہ کالا نہیں بن جا سکتا. بعض کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو جس نے بہت بڑے بڑے کپڑے پہنے ہوتے اور مسواک کو اپنے فرنٹ جیب میں رکھا ہوتا ہے اور نیچے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے اور چلا ہوتا ہے، یہ متقی ہے. یہ بھی غلط معنی ہے، غلط معنی ہے یہ بھی. بعض کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو بس خاموش رہتے، اپنے آپ سے کام رکھتے اور پھر بس کسی سے کام نہیں رکھتے، چاہے وہ غلط ہو یا ٹھیک ہو، بس وہ پرہیزگار ہو. یہ متقی انسان ہے، یہ تقوی والا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کا معنی یہ ہے الذین یتقون الشرک، وہ لوگ جو شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَيَعْمَلُونَ بِطَاعَتِهِ، اور اس چیز پہ عمل کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہے. تو یہ بندہ متقی ہے. ٹھیک ہے. تقوی جو ہے وہ لباس پہ نہیں ہے. التقوی ہا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف جو ہے 3 دفعہ اشارہ کیا ہے اور فرمایا التقوی ہا ہونا. تقوی جو ہے، پرہیزگاری جو ہے، یہ صفت ہے دل کی، ظاہری اسباب کی نہیں. بعض حضرات ظاہری اپنے آپ پہ بہت زبردست خوشبو لگاتا ہے اور لباس جو ہے وہ لمبی لمبی لباس پہنتا ہے اور مسواک کو آگے جیب میں رکھ کر نیچے نیچے دیکھ کر اور آہستہ آہستہ چلتے اور یہ شو کرنا چاہتے کہ میں متقی ہوں. یہ غلط ہے. تقوی جو ہے دل کا صفت ہے، اور اصل تقوی دار وہ انسان ہے جو شرک نہیں کرتا اور قرآن کریم اور حدیث میں جو ہے اس پہ عمل کرتا ہے، وہ متقی انسان ہے. حضرت عمر اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں چل رہے تھے اور ایک بندہ جو مسلمانوں کے گروہ میں تھا، مسلمان تھا، اور وہ سامنے سے آ رہا تھا اور اس نے اپنے سر کو نیچے رکھا تھا اور آرام آرام سے چل رہا تھا، اس طرح جو متقی پرہیزگار اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، اس طرح چل رہا تھا. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا او فلاں ادھر آ جائے. تو وہ آ گیا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیوں، بیمار ہو کیا، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ نہیں جی میں ٹھیک ہوں. تو پھر کہا پھر آپ کیوں اس طرح چل رہے؟ اس نے کہا جی تقوی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سینے پہ ایک زبردست وہ دیا اور پیچھے کی طرف جا کے گر پڑا. اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اٹھ کر سیدھا چلے، اپنے سینے کو نکال کر اور اپنے گردن کو اٹھا کر اور مضبوط قدم رکھ کر بازار میں چلے. کفار کہیں گے کہ مسلمانوں پہ مرض آیا ہے، نیچے نیچے دیکھ کر چل رہا ہے، تقوی ہے. یہ تقوی تو نہیں ہے. آپ تو کفار کو اپنے آپ کو کمزور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تقوی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے یار، بس اس طرح کرے کہ وہ ایک بندہ ہے، اس کے بہت بڑی داڑھی ہے اور وہ جو ہے ہمیشہ مسواک بھی کرتا ہے اور اس کے جو ہے نا شلوار وہ گھٹنوں سے بھی اوپر رہتا ہے اور لمبے لمبے لباس کرتا ہے اور کبھی کسی کو ضرر نہیں دیتا. تو چلے اس کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہوں یا اس کے ساتھ وہ رشتہ لین دین کرتا ہوں یا اپنی بیٹی بہن وغیرہ کی رشتہ میں. ٹھیک ہے یار، یہ بندہ تقوی دار ہے. اس کا تقوی کا پتہ چل جاتا ہے 2-3 مہینوں کے بعد. پھر کیا کہتے ہیں لوگ، بس داڑھی والوں سے نفرت ہو گئی، بس اس طرح. تو آپ لنگور تھے نا، آپ میں وہ عقل نہیں تھا نا. تقوی کا معنی آپ نہیں پہچانتے. ہمارے سوسائٹی میں بس متقی وہ انسان ہے. یہ غلط ڈیفینیشن جو ہمارے معاشرے میں لوگوں نے کریٹ کیا ہے، ان سے بچے رہے. ٹھیک ہے. متقی وہ انسان ہے جس کا عمل اور کردار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ہاں ہو، اور جو شرک نہیں کرتا وہ متقی ہے، چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو. لباس جو ہے وہ صرف ایک سوسائٹی اور ایک کلچر جو ہے، اس کے پیچھے ایک انسان وہ چلتا رہتا ہے. لباس میں کوئی دین نہیں ہے. ایک بندہ لمبی لمبی شلوار قمیض پہنے تو وہ جنتی، اور جو کچھ نہ کچھ عیب ہو لباس میں تو وہ جہنمی. کس نے کہا؟ ایک بندہ جو ہے وہ زبردست ٹوپی پہنے تو وہ جنتی، جس نے نہیں ٹوپی پہنی تو وہ جہنمی. یہ چیزیں جو ہے یہ غلط ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. تو ہدی للمتقین، متقی کا معنی کیا ہے؟ متقی وہ انسان ہے کہ وہ معاہد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہو. بس یہ متقی کا معنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہدی للمتقین، قرآن کریم قرآن کریم مضبوطی ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار کون ہے؟ جو معاہد ہے، معاہد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہے، وہ متقی ہے.
دوسرا آیات جو ہے وہ ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ الف لام میم، اللہ خوب جانتا ہے اپنے حروف کی معنی کو۔ ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے، کس چیز میں؟ اصول ایمان بیان کرنے میں۔ لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس میں، عند اللہ وعند رسول اللہ وعند المومنین، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اس کے مضامین میں اللہ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور مومنین کے نزدیک۔ یا دوسرا معنی لا ریب فی، لا ترتابو فی،